دوستو ارطغرل غازی سیریز کی کامیابی کے بعد اب ترکی اسلامی تاریخ پر مبنی ڈراموں کو بنانے میں مصروف عمل ہے، جس نے بہت تھوڑے سے ہی عرصے میں وہ شاہکار ڈرامے بنائے کہ جن کو دیکھ کر انسان باقی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو اویانیش بویوک سلجوکلو نامی ٹرکش سیریز ریلیز کی گئی، لیکن آپ لوگ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ سیریز ایک بہت بڑے لیول پر بنائی گئی ہے، جس کو ترکی میں بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ دوستو اس میں سلطان ملک شاہ کا کردار اس قدر زبردست اور جاندار کردار ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کر گیا اور ان کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ بھی بن چکی ہے۔ یعنی اب تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ یعنی اویانیش بویوک سلجوکلو اور اس کے کردار ارطغرل غازی سے کہیں بڑھ کر ہیں، اور اس ڈرامہ کو دیکھ کر آپ ارطغرل غازی کو بھول جائیں گے۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں ڈراموں کا کچھ اہم واقعات اور تاریخی بیک گراؤنڈ کے حساب سے موازنہ کریں گے کہ آخر کون سا ڈرامہ سب سے بیسٹ ہے اور کس کا کردار ہے سب سے مضبوط۔ دوستو چونکہ ہر کامیاب ڈرامے کا پہلے سیزن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا کامیاب ہونے والا ہے، یعنی پہلا سیزن کسی بھی ڈرامے کا انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو ان دونوں ڈراموں کے پہلے سیزن کا موازنہ کرتے ہیں۔ لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ نمبر 1، تو دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اویانیش بویوک سلجوکلو کے سلطان ملک شاہ کی، تو اویانیش بویوک سلجوکلو میں سلطان ملک شاہ ایک مشہور کن اور میچور شخصیت کا مالک ہے، یعنی ایک ایسا انسان جس کو اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، اور یہ اوز خان کی نسل کے ایک قبیلے کلج سے تعلق رکھتا ہے۔ دوستو کم عمری میں ہی سلطنت کا بوجھ ان کے کندھوں پر آن پڑا اور اس ذمہ داری کو انہوں نے بھرپور طریقے سے نبھایا۔ ان کی کئی بیویاں ہیں اور اس وجہ سے محل میں درباری سازشوں کے ساتھ ساتھ گھریلو سازشیں بھی عروج پر ہیں۔ سلطان ملک شاہ کا خواجہ نظام الملک قابل اعتماد شخص ہے۔ اگر سلطان کے خیالات اور جذبات کی بات کریں تو سلطان اپنی دلی حالات اور جذبات سے اپنی بیویوں کو دور رکھتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ایک حد سے زیادہ اپنی باتیں شیئر کرنے سے اجتناب کرتے، اور اسی طرح اپنی کوئی بھی اہم بات خواجہ نظام الملک سے بھی شیئر نہیں کرتے۔ اگر سلطان ملک شاہ کے دشمنوں کی بات کی جائے تو دوستو سلطان ملک شاہ کی سلطنت کو چاروں طرف سے بہت بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا ہے، یعنی ایک طرف بازنطینی، دوسری طرف ہشاشین، تیسری طرف ان کا اپنا بھائی اور چوتھی طرف فاطمی، اور سلطان ملک شاہ بیک وقت ان سب سے لڑنے میں مصروف ہیں۔ سلطان ملک شاہ انتہائی انصاف پسند شخصیت کے مالک ہیں اور ہر تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کی صورت میں ہمیں حق پرست انسان دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ اس وقت امت مسلمہ میں اسلام کا نمائندہ ہے۔ نمبر 2، اب اگر بات کریں ارطغرل غازی کی تو دوستو درلس ارطغرل میں ارطغرل غازی کسی سلطنت کا نہیں بلکہ اوز خان کی نسل میں سے ایک قبیلے کائی کے سردار کا بیٹا ہے، جن پر ذمہ داریوں کا بوجھ تو نہیں بلکہ ابھی وہ جوانی میں سیکھنے کے مراحل میں موجود ہیں۔ قبیلے میں اندرونی طور پر تو سازشیں ہو رہی ہیں اور بیرونی طور پر صلیبیوں سے محدود حد تک دشمنی کا سامنا ہے۔ کائی قبیلے کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ انہیں رہائش کے لیے کوئی الگ ٹھکانہ چاہیے جہاں پر جانوروں کے لیے سبزہ اور پانی وافر مقدار میں موجود ہو۔ ارطغرل غازی جذبات رکھنے کے ساتھ ساتھ ہوش مند شخص بھی ہے، مگر وہ اپنی ہر کیفیت اور حالات حلیمہ سلطان اور اپنی والدہ سے شیئر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قبیلے کے باقی چند اہم افراد سے بھی ارطغرل غازی اپنا ہر راز شیئر کرتے تھے۔ اس ڈرامہ میں ان کو ترگت، بامسی اور دوان کی صورت میں بہترین دوست بھی میسر ہیں جو ان کے ایک اشارے پر مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں۔ بے شک ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہادر نڈر جنگجو بھی ہے۔ ارطغرل غازی اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب مسلم امہ صلیبی جنگوں کا زخم سہ چکی ہے، اور اس وقت ضرورت ہے ایک قابل حکمران کی جو کہ مسلم امہ کو متحد کر سکے۔ اس دور میں خوارزم سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اور اناطولیہ کی سلجوکی سلطنت اپنے عروج کا دور دیکھ کر اس وقت منگولوں سے اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف ہے۔ دوستو اب یہاں اگر لیڈرشپ کوالٹی کی بات کی جائے تو ارطغرل غازی ملک شاہ سے بہتر ہے، کیونکہ ملک شاہ کے محل میں عورتوں اور ان کی رائے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے عورتیں حکومتی معاملات میں حد سے زیادہ مداخلت کرتی ہیں، اور اس لیے
محلاتی سازشیں دن بدن زور پکڑتی ہیں، یہاں تک کہ نظام الملک بھی کئی بار خود کو ان سازشوں کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہے۔ اور چونکہ ہم ڈرامہ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو اس حساب سے بڑا واقعہ سانجر کی شناخت کا ہے، یعنی کہ ایک سلطان کو ہی سانجر کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، باقی تو سارا محل جان چکا ہے۔ دوستو یہاں پر اس لحاظ سے ارطغرل غازی بہتر ہے کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور ایک بار اپنے فیصلے پر ڈٹ جائے تو پھر انہیں پیچھے ہٹنے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور ان کی بصیرت چونکہ بہت دور تک ہے اس لیے ان کے اکثر فیصلے درست ثابت ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی ارطغرل ملک شاہ سے ایک نیکسٹ لیول پر موجود ہے۔ نمبر 3، دوستو اگر بھائیوں میں اختلافات کی بات کریں تو ارطغرل کو بھی اپنے سگے بھائی کی مخالفت کا سامنا تھا، یہاں تک کہ ان کے راستے جدا ہو گئے اور قبیلہ تقسیم ہو گیا، جبکہ ملک شاہ یہاں کامیاب رہے اور اپنے بھائی کی بغاوت ختم کر کے اسے منطقی سزا دی تاکہ آئندہ کسی اور کو ایسا کرنے کی جرت بھی نہ ہو سکے۔ مگر یہاں پر ہم ارطغرل غازی کی اگر بات کریں تو چونکہ اس وقت وہ قبیلے کے سردار نہیں تھے تو اپنے بھائی کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے قبیلے کو مجبوراً تقسیم ہونا پڑا۔ نمبر 4، دوستو اگر گراؤنڈ ریالٹی سامنے رکھی جائیں تو سلطان ملک شاہ کا موازنہ اصولی طور پر درلس ارطغرل کے سلطان علاء الدین کیقوباد سے ہونا چاہیے تھا، جو کہ سلطان ملک شاہ کی طرح محل کے اندر بھی اور محل کے باہر بھی ہر طرف سے سازشوں میں گھرے ہوئے تھے۔ سلطان ملک شاہ کا جیسے محل میں حسن صبا دشمن تھا، اسی طرح سلطان علاء الدین کا سادتین کوپیک دشمن تھا، جس نے سلجوقی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ جس طرح حسن صبا کے ملک شاہ کے خلاف بازنطینیوں سے مل کر سازشوں کا بازار گرم کیا، اسی طرح سادتین کوپیک نے بھی منگولوں سے مل کر سلطان علاء الدین کیقوباد کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جس طرح سلطان علاء الدین کی بیوی سلطنت کا ولی عہد اپنے بیٹے کو بنانے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار تھی، اسی طرح دوستو سلطان ملک شاہ کی بیوی اپنے بیٹے کو ولی عہد پر فائز کرنے کے لیے ہر طرح کی چالیں چلنے میں مصروف تھی۔ سلطان ملک شاہ اور سلطان علاء الدین کیقوباد دونوں ہی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں کو سلطنت کا تخت وراثت میں ملا، مگر دونوں نے ثابت کیا کہ وہ اس تخت کے جائز وارث ہیں، اور دونوں کی موت بھی ایک جیسی ہوئی، یعنی دونوں کو زہر دے دیا گیا، اور دونوں کے انتقال کے بعد ان کی سلطنتیں یعنی ایران کی سلجوقی سلطنت اور اناطولیہ کی سلجوقی سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی اور دوبارہ نہ سنبھل سکی۔ دوستو سلطان علاء الدین اور سلطان ملک شاہ دونوں اپنی سلطنتوں اور محل میں موجود باغیوں کے نیٹ ورک کو نہ سمجھ پائے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، دونوں میں دور اندیشی کی کمی تھی اور غلط لوگوں پر بھروسہ کرنا ان کو کافی مہنگا پڑ گیا۔ جبکہ ارطغرل غازی کا اگر موازنہ بنتا ہے تو وہ سانجر سے ہے، کیونکہ دوستو دونوں ہی جنگجو سردار ہیں۔ ارطغرل کی بیوی حلیمہ ایک سلجوقی شہزادے کی بیٹی تھی، جبکہ سانجر کی بیوی شلمزار کے سلجوقی حاکم کی بیٹی ہیں۔ ارطغرل بھی اپنی سلجوقی سلطنت کا وفادار ہے، جبکہ سانجر بھی سلطان کے ایک حکم پر اپنی جان کسی بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ دوستو یہ موازنہ میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق ہے، آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے اختلافات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں سب سے بہتر اور مضبوط کردار ان دونوں میں سے کس کا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔